محترم حضرات، آج سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو فراموش کر دیا۔ آج ہم کامیابی تو ڈھونڈتے ہیں، لیکن افسوس کہ جس چیز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے جس چیز میں کامیابی رکھی ہے وہ چیز ہم اپنے اندر داخل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے مؤذن اذان میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ فلاح کے معنی کامیابی ہے۔ تو روزانہ 5 مرتبہ اللہ پاک مؤذن کے ذریعے سے بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ۔ لیکن ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کامیابی دکان میں، مکان میں، کھیت باڑی میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ کامیابی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ یعنی جو دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے سرفرازی کا، سربلندی کا فیصلہ کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے سرفراز فرما دیں گے، سرخ روح کر دیں گے۔ اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکا دیں گے، اللہ اسے کامیاب کر دیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ لیکن جو دین کو اپنے زندگی میں داخل کرے گا۔ تو ہم نے دین کو کیا سمجھ لیا ہے کہ چلو دین کا معاملہ آتا ہے، نماز، صرف نماز کے حد تک ہم نے دینداری سمجھ لی ہے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسے حالات میں اللہ کے دین کو فالو کرنا یہ اصل ہے نا۔ دیکھیے اب مثال کے طور پر ایک شخص کو جنگل میں لے جا کر رکھ دیا گیا، اور دور دور تک نہ اس کے کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، کوئی چیز نہیں تھی۔ اچانک اب اس نے اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔ اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ موت آئے گی اور میں چلا جاؤں گا، اور اس کی نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی اس کی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے۔ کتنا خوش ہوگا وہ۔ جو شخص اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، اچانک اس کو کسی نے زندگی عطا فرما دی، اچانک اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو کھانا کھائے گا، اس کے بعد اگر اس کے دل میں احساس ہے تو وہ سوچے گا کہ یہ کھانا مجھے کس نے عطا کیا۔ وہ اس کو تلاش کرے گا کہ یہ احسان مجھ پر کس نے کیا، کہ میں مرنے والا تھا، یہ کھانا مجھے کس نے دیا، یہ پانی کا انتظام کس نے کیا، یہ وہ اس کی تلاشی لے گا۔ اگر کوئی نہیں ملا پھر وہ لیٹ گیا، پھر کافی دنوں کے بعد یا کافی دیر کے بعد اس کو کھانا پانی کچھ بھی نصیب نہیں ہوا تھا، وہ سویا، پھر جب اٹھا تو پھر اسے کھانا اور پانی اس کے سامنے نظر آیا۔ تو بتاؤ مجھے، جس کے دل میں کچھ نہ کچھ انسانیت ہوگی وہ یہ سوچے گا، رے یار مجھ پر یہ احسان کون کر رہا ہے، میرا محسن کون ہے جو مجھ پر اتنے احسان کر رہا ہے؟ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ تو جو ہم بھی تو سوچے، یہی فرق ہے مسلمان کے اندر اور غیر مسلم کے اندر، یہی کافر کے اندر اور مسلم کے اندر یہی فرق ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کھلانے والی ذات، اسے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں سوچتا، وہ سمجھتا ہے بس ہم کما رہے اور کھا رہے۔ تو یہی فرق ہے مسلمان کے اندر اور غیر مسلم کے اندر۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا رب کھلا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عطا کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ بتدریجن، بڑھانے والا، وقتاً فوقتاً چیز کو بڑھانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل،
جب سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی تو اس وقت میں بھی کہا گیا تھا کہ جب انسان نطفے کی شکل میں اللہ پاک نے مادر رحم میں اس کو پہنچا دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة، کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کو کیسے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ نطفہ جسے انسان اگر اپنے کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑا پہننا پسند نہیں کرتا، اس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان تجھے تکبر اور گھمنڈ کرنے کا کیا فائدہ، تجھے تو ہم نے حقیر اور ذلیل چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اللہ پاک نے۔ اس کی غذا مٹی ہے، انسان کی غذا مادر رحم میں مٹی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو روٹی کھاتے ہیں، جو پھل فروٹ کھاتے ہو، کیسے بنتے ہو؟ کہاں سے نکلتے ہو؟ مٹی سے نکلتے ہیں نا۔ گیہوں کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے۔ یہ تمام چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں، اور اسی مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ احساس ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ ارے میں اب جنگل میں ہوں، اب میرا یہاں پر کوئی فرسان حال نہیں ہے، میرا یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے یہاں پر روٹی سالن پانی کس نے دیا ہے نا۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کے اندر، کہ مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے پالنے والا میرا رب ہے، اور غیر مسلم سوچتا ہے کہ بس دنیا چل رہی ہے، میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں، مجھے پالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ سمجھتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آیا تھا کہ اللہ پاک مادر رحم پر فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم پر کوئی ایک احسان کر لے، اگر ہم بھوکے ہو اور ہمیں کوئی کھانا کھلا دے تو ہم اس کا احسان سالوں سالوں تک نہیں بھولتے۔ اگر ہمارے پاس کپڑے نہ ہو، کوئی ہمیں کپڑا پہنا دے، سالوں سال ہم اس کا احسان نہیں بھولتے۔ لیکن جو اللہ پیدائش سے پہلے سے، پیدا ہونے سے پہلے سے، پیدا ہونے کے بعد ہم پر احسان پر احسان، احسان پر احسان، احسان پر احسان کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تھوڑے سے حالات آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا غلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اس کے گھر سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے افسوس! اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ارے کب تک بارش چلتی ہے یار، ابر ہی ابر ہے، کب سورج نکلے گا؟ انسان کو کیا پیدا کیا؟ کمزور پیدا کیا۔ پہلے تو انسان یہ کہہ رہا تھا ارے کب بارش ہوگی، ارے کب بارش ہوگی، اور تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ارے کب یہ سایہ ہٹے گا، کب یہ ابر ہٹے گا۔ کیا انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو اللہ پاک فوراً ایک فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ، فرشتے مادر رحم پر مقرر ہو جاؤ۔ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، اللہ اب یہ نطفہ ہے، جمع ہوا خون ہے، اللہ لوتھڑا ہے، اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اللہ جسم مکمل ہو چکا ہے، اب نیک لکھا جائے کہ بدبخت لکھا جائے، ام ذکر او انثى ام سعید او شقی، اللہ اسے نیک لکھا جائے کہ گناہگار لکھا جائے، اسے مرد لکھا جائے کہ عورت لکھا جائے، اس کی زندگی کتنی، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کہاں مرے گا، سب کے سب مادر رحم کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ وقتاً فوقتاً جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ جیسے انسان وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، والنازعات غرقا، اس میں پوری تفسیر اللہ پاک بیان کر رہے، بلکہ عبس وتولی اس صورت کے اندر کہ انسان کو ہم نے کیسے دنیا میں لایا۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دیکھیے اللہ اکبر، رب کسے کہتے ہیں میں وہ بتلا رہا ہوں آپ کو، رب کسے کہتے ہیں۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا ہاضمہ اتنا قوی نہیں ہوتا کہ وہ روٹی کھا سکے یا پانی پی سکے۔ پانی پلاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو پانی تک نہیں پلاتے اس کو،
پانی بھی نہیں پلاتے، روٹی بھی نہیں کھلاتے، روٹی کھانے کے لیے تو دانت نہیں ہوتے، یہاں تک کہ گائے کا اور بھینس کا دودھ بھی بچہ نہیں پی سکتا اس وقت میں۔ تو اللہ پاک ماں کے سینے میں دودھ کو پتلا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ بولو نا، ماں کے دودھ کو سینے میں پتلا کر دیتے اللہ پاک تاکہ بچے کو دشواری نہ ہو سکے، رب اسے کہتے ہیں۔ اور جب سردی کا موسم آتا ہے اللہ پاک ماں کے سینے میں دودھ کو گرم کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو سردی نہ ہو سکے۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اللہ پاک ماں کے سینے میں دودھ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو گرمی نہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت میں وہ چیز عطا کی جائے اسے رب کہتے ہیں۔ تو انسان اگر کسی پر احسان کرے تو سامنے والا مرتے دم تک اس کے احسان کو نہیں بھولتا۔ جو اللہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہم پر احسان کر رہا ہے، کرتا آیا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا، اس اللہ کا ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ اس اللہ کا ہم نے کیا شکر ادا کیا؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے حکموں کو پورا کریں۔ اس نے جو رسول بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے طریقے کو پورا کرے، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج افسوس کی بات، ان چیزوں کی طرف ہمارا بالکل ذہن نہیں جاتا۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری وضع قطع کیسے ہونا چاہیے، ہمارے بال کیسے ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی، کیا میری زندگی اور نبی علیہ السلام کی زندگی میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا وہ قیامت دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے مجھے کس کا طریقہ پسند ہے؟ بتاؤ، کیا مجھے مسلمان کا محمد عربی کا طریقہ پسند ہے کہ یہود و نصرانی کا طریقہ مجھے پسند ہے؟ مجھے ٹوپی اچھی نہیں لگتی، ارے لوگ کیا کہیں گے، پھر وہاں پر بھی کیا کہا جائے گا۔ مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، ارے لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے محمد الرسول اللہ کا لباس اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے۔ قیامت کے دن یہی لوگ تجھے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ یہی لوگ فرعون، حامان، ابی ابن خلف اور یہود و نصارہ تیرے پیشوا ہوگے، تیرے مقتدا ہوگے، تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جہنم میں لے کر جائے گے۔ اسی لیے ہم اپنا وضع قطع، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، جس محمد نے ہم پر ہر وقت احسان کیا، ہم کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت والا راستہ دکھلایا، اس محمد کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس کے طریقے کو اپنے زندگی میں لانا چاہیے۔ ورنہ لوگوں کے چکر میں ہم اپنی آخرت کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ مرنے کے بعد کون ساتھ آئے گا؟ باپ بھی ساتھ نہیں آتا، ماں بھی ساتھ نہیں آتی، بھائی بہن بیوی کوئی ساتھ نہیں آتا مرنے کے بعد۔ ایک بار دنیا کی آنکھیں بند ہو گئی، بس کام ختم۔ اس کے لیے ہم اپنا جو اصل مشن ہے، اصل مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا، اس کو نہ بھولیں ہم، ہے نا۔ اپنے خود کی بھی وضع قطع، یعنی لباس ہمارا محمد رسول اللہ ہو۔ دیکھیے جتنے بھی طریقے نبی بتاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی محمد رسول اللہ سب سے زیادہ اللہ پاک کس سے محبت کرتے ہیں؟ بتاؤ نا، بولو نا، اللہ کے رسول سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کے وقت میں اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنے دین کو مکمل کر رہے ہیں، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو آئے تھے،
آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے تھے، ایک نبی کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آج ہم نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا، نہیں کہا گیا۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو کہا گیا کہ ہم نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی زیادتی اور کوئی کمی نہیں ہوگی، دین کو مکمل کر دیا، پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد کے حالات آپ کو بتلا دیے گئے، سب کچھ بتلا دیا گیا۔ تو بتاؤ اس نبی کو کیا اللہ نے یہ نہیں بتلایا ہوگا کہ کس لباس میں بہتری ہے، کس چہرے میں بہتری ہے، کیسا کھانا بہتر ہے، کیسا سونا بہتر ہے، کیسا اٹھنا بہتر ہے، کیا کرنا بہتر ہے، کیا نہ کرنا بہتر، یہ بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ بولو نا، اللہ نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ سب کچھ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز درست ہے، یہ درست نہیں ہے، سب کچھ بتلا دیا۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا سونا، کیسا رہنا، معاملات، معاشرت، ہے نا، سب کچھ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے سپرد کر دیا، اور صحابہ کرام نے ایک ایک چیز امت محمدیہ کے حوالے کر دیے۔ لیکن آج افسوس کی بات، ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ پسند آتا ہے، کھڑے رہ کر پینا، کھڑے رہ کر کھانا، چست لباس ہمیں پسند آتے ہیں۔ دیکھیے چھینک آنے پر کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو 1450 سال پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے بتلایا کہ اگر کوئی چھینک دے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ کہے، اور چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ تو چھینک کا دیکھیے فائدہ سائنس کے اعتبار سے، جب سانس ناک کے ذریعے سے دھول مٹی دماغ میں جاتی ہے، ناک کے اندر جم جاتی ہے، دھول مٹی دماغ میں جاتی ہے، نسوں کے اندر جاتی ہے، رگوں کے اندر جاتی ہے، تو جو ابھی کیا ہو رہا ہو، ہوا جاری بولے اس سے فالج ہو رہا نا، تو یہ کیوں ہوتا؟ خون جم جاتا ہے، خون جمنے کی وجہ سے ہاتھ شل ہو جاتا ہے یا پیر شل ہو جاتا ہے، خون جمنے کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ خون نہ جمے، جو مٹی دھول رگوں میں گئی ہے، نسوں میں جو گئی ہوئی ہے، زور سے اللہ پاک پریشر ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ چھینک آتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ کہو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے فالج زدہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو جو بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس میں سب سے پہلے دنیا کی کامیابی اور بعد میں انشاءاللہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرف سویا کرو، یعنی سینہ اوپر ہو، دل ہمارا اوپر کی طرف ہو، اس طرح سویا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھے جانب ایسا سویا کرو، سیدھے پہلو کے طرف، سیدھے جانب نبی علیہ السلام نے فرمایا سویا کرو۔ اب دیکھیے ہم بولتے جان دو کیسے بھی سونے سے کیا ہوتا، لیکن اس کا فائدہ دیکھیے، جو سیدھے جانب سوتا ہے اللہ پاک اسے ہارٹ اٹیک سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ دل پر جب پریشر پڑتا ہے اس کی وجہ سے خون دوران ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہارٹ آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی کروٹ سویا کرو۔ تو جو بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس میں 100% دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ لیکن ہم کامیابی کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے طریقے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو ہمارا ٹخنے سے اوپر پینٹ رکھنے کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا پینٹ، لنگی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ٹخنے سے نیچے اگر وہ لٹکائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہوا۔ اور سائنس کے اعتبار سے ایک یہ ہے کہ جس کو اس کے جو نسیں ہے یہاں پر ٹخنے سے اوپر کی جو نسیں ہے وہاں پر اگر ہوا نہ لگے تو مردانہ جو چیز ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے اگر اس کی نسوں کو ہوا نہ لگے تو۔ دیکھیے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو میں کیا کیا کرو؟ گردن کا
بولو نا، مسا کیا کرو، مسا کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک غیر مسلمان کے وضو کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ اس نے دیکھا رہے یار یہ کیا کر رہا ہے، بولے پانی لگا رہا ہے پیچھے گردن کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتلایا کہ 5 مرتبہ جب تم وضو کرو گے تو گردن کا بھی کیا کرو، مسا کرو۔ بولے اس سے کیا ہوتا؟ بولے ہم کو نہیں معلوم کیا ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لائے والے، جیب پہ ایمان لائے والے نہیں ہیں، ہم نظر پر نہیں، محمد رسول اللہ کی خبر پر ایمان لائے والے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے یہاں پر کچھ نسیں ایسی ہوتی ہے جس کو دن میں سے 4 سے 5 مرتبہ پانی لگانا ضروری ہے، گیلا ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر گیلا ہاتھ نہیں لگے گا تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اسے پاگل پن ہو جائے گا۔ دیکھیے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ تو بس میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں۔ جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کیا ہے، کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہم نبی علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ لباس ہمارے نبی کی طرح ہو، جو چست لباس پہنتے ہیں، جینس کی پینٹ جو پہنتے ہیں، بیٹھ کے طہارت لے سکتے ہیں کیا؟ بتاؤ لیتے؟ بیٹھ کے طہارت لینے انہیں نہیں جمتی۔ جو چست لباس پہنتے ہیں تو لیڈیز کے لیے تو منع ہے ہی ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے بھی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اٹھنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، طہارت کو جانے میں پریشانی، استنجا کے لیے پریشانی، ہر وقت پریشانی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرتے تھے۔ 2 صورتیں ہیں، 2 اصول ہیں۔ ایک تو کہ لباس ایسا ہو جس میں مکمل سطر چھپتا ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کیا؟ مکمل سطر چھپتا ہو۔ نمبر 1 چاہے مرد کا لباس ہو یا عورت کا لباس ہو، مرد کا جتنا سطر ہے وہ آپ کو معلوم، عورت کا مکمل جسم سطر ہے۔ تو نمبر 1 مکمل سطر چھپتا ہو، عورت نظر نہ آتی ہو، عورت یعنی جو پردہ کہا گیا ہے جسے، وہ نظر نہ آتی ہو۔ اور دوسری چیز کہ غیر مسلم کے لباس سے ہمارا لباس ملتا جلتا نہ ہو۔ یہ 2 اصول ہیں، یہ 2 اصول یاد رکھے لباس پہننے کے۔ اور باقی چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہم پر احسان پر احسان، احسان پر احسان کیے ہیں، ان کی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ان کا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا فائدہ ہے، یہاں کا بھی فائدہ اور وہاں کا بھی فائدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔